7 محرم کو پانی بند کرنے کی روایات خرافات واہیات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ کیوں؟ کربلا کی زمین اتنی سر شبد و شاداب تھی کہ تھوڑی سی زمین کھودو تو پانی نکل آتا تھا۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، تو پانی تھا تو میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے لیے پانی بند نہیں کیا گیا تھا۔ امام حسین تو وضو کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے، اگر پانی بند ہوتا تو وہ وضو کر کے نماز کیسے پڑھتے؟ کربلا کی زمین سرسبز و شاداب تھی، اگر تھوڑی سی مٹی ہٹائی جاتی تو پانی نکل آتا تھا۔ ناظرین، آج میں اسی بات کا خلاصہ کرنے والا ہوں کہ ہم جو آج برسوں سے علماء کی زبانی یہ سنتے آ رہے ہیں کہ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، آخر یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ کچھ علماء یہ بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کے لیے پانی بند نہیں کیا گیا تھا۔ کربلا کی زمین سرسبز و شاداب تھی، کچھ ہی فٹ کی گہرائی پر پانی موجود تھا۔ تو آخر اس کی سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ چلیے پہلے ویڈیو کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور جہاں تک پانی بند کرنے کی بات ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھیے یاقوت حموی کی معجم البلدان کے اندر یاقوت حموی مشہور مورخ ہے، لکھتا ہے کہ کربلا کی زمین انتہائی سرسبز و شاداب، بے شمار چشمے، 4 چشموں کو تو اس نے واضح طور پر دکھایا ہے، بتایا ہے کہ 4 چشمے تو یہاں سے بہت بڑے بڑے چشمے نکلے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ زمین تھوڑی سی کھودی جاتی تو پانی نکل آتا۔ لہذا پانی بند کرنے کی جو خرافیات اور واہیات باتیں پھیلائی گئی ہے کہ خیمہ حسین اور لشکر حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے لوگ ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا دریا فرات کا، دریا فرات پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کربلا کی زمین تو خود سرسبز و شاداب ہے۔ یہ بات کس نے لکھی ہے؟ مشہور مورخ نے معجم البلدان کے اندر لکھا ہے، جس کا نام یاقوت حموی ہے، کہ کربلا کی زمین انتہائی سرسبز و شاداب، بے شمار چشمے وہاں موجود، کم سے کم 4 چشمے تو واضح طور پر یاقوت حموی نے معجم البلدان کے اندر بتائیں۔ مورخ کنفیوژن میں رہتا ہے، پڑھنے والا بھی کنفیوژن میں پڑ جاتا ہے کہ کربلا کا معاملہ یہ ہے تو پانی کیسے بند کیا گیا؟ لوگوں نے اپنی دکانیں چمکا لی ہیں، پانی نہیں تھا، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، تو پانی تھا تو دیکھا آپ نے، ایک ہے اہل حدیث اور دوسرے طارق مسعود صاحب، ان دونوں کا کہنا ہے کہ کربلا کے میدان میں پانی موجود تھا۔ اس کا جواب حضرت علامہ مولانا فاروق صاحب رضوی نے کیا ہی بہترین انداز میں دیا ہے۔ چلیے آگے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ 7 محرم کو پانی بند کرنے کی روایات خرافات واہیات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ کیوں؟ کربلا کی زمین اتنی سر شبد و شاداب تھی کہ تھوڑی سی زمین کھودو تو پانی نکل آتا تھا۔ یہ بات کس نے لکھی؟ مشہور مورخ یاقوت حموی نے، جس کا پورا نام ہے شہاب الدین ابو عبداللہ یاقوت حموی۔ اس نے اپنی کتاب معجم البلدان کے اندر یہ بات لکھی کہ کربلا کی زمین بڑی سرسبز و شاداب تھی، تھوڑی سی زمین کھودو پانی نکل آتا تھا، اور بے شمار چشمے تھے کربلا میں۔ کتنے چشمے تھے؟ بے شمار، گن نہیں سکتے آپ اس کو، بے شمار یعنی جس میں شماری میں نہیں ہے۔ 4 چشموں کے تو نام بھی بتائے اس نے۔ تو یہ اس سے پتا چلتا ہے اس کتاب کے حوالے سے کہ یہ جو واقعات میں پھیلایا گیا، یہ خرافات بتائی گئی کہ صاحب خیمہ حسین پہ پانی بند کیا گیا، لشکر حسین پر پانی بند کیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس پر میں نے آبجیکشن لیا اپنی تقریر میں، 2 باتیں، وہی آبجیکشن جو وہاں لیا تھا ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ معجم البلدان، یہ پورے مجمع میں سے کوئی بھی شخص جس نے دیکھا ہو وہ ہاتھ اٹھائے۔ معجم البلدان یہ کتاب اگر مجمع میں سے کسی نے دیکھا ہو تو ہاتھ اٹھا دیں۔ دیکھا ہے کسی نے؟ ہاں دیکھا ہے کیا بھائی؟ ارے دیکھا ہو تو ہاتھ اٹھا تو ہاں۔ نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہے کتنی غیر معروف کتاب ہے کہ عوام الناس میں اس کتاب کو زیادہ لوگ جانتے بھی۔ میں نے یہی کیا، عوام سے پوچھا، وہاں میں نے کہا بھائی کتنے لوگ معجم البلدان کو جانتے ہیں؟ کسی نے نہیں اٹھایا۔ یہ میرا سوالیہ انداز تھا، یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو معلومات دے رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بھائی نہیں جانتے۔
تو میں نے کہا ایسی کتاب جس کو لوگ جانتے بھی نہیں، اور جو کتابوں میں ہم سنتے آ رہے ہیں پڑھتے آ رہے ہیں وہ انتہائی معتبر کتابیں، اور یاقوت حموی سے پہلے کے علماء نے لکھی، پہلے کے اماموں نے لکھا، کربلا کے واقعات جتنوں نے بھی لکھا سب نے لکھا 7 محرم سے پانی بند ہوا، تو یاقوت حموی کی کتاب کا کیا معیار؟ پھر دوسرا میں نے سوال کیا کہ یاقوت حموی کا وصال ہوا 626 ہجری میں، کب ہوا ہے؟ 626. اور امام حسین کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 61 ہجری میں۔ تو یاقوت حموی امام حسین کے کتنے سال کے بعد پیدا ہوا ہے، کتنے سال کے بعد آئے ہیں؟ موٹا موٹا پکڑ لو 600۔ میں نے کہا امام حسین کے زمانے میں چشمے تھے اور یاقوت حموی 600 سال کے بعد آیا، اس وقت تک چشمے تھے، تو امام حسین سے لے کر 600 سال تک رہے اور اس کے بعد وہ چشمے اچانک کہاں غائب ہو گئے؟ وہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے؟ بھائی امام حسین کی شہادت کے 600 سال بعد تک ہے۔ یاقوت حموی ان چشموں کو دیکھ کر لکھ رہا ہے کہ یہ بے شمار چشمے ہیں، 4 چشموں کے نام بھی بتا رہا ہے، اور پھر یاقوت حموی کہہ رہے کہ 4 چشمے جو کربلا میں موجود ہے، زمین شرد و شاداب ہے، تھوڑی سی کھودو پانی نکلتا ہے۔ تو میں نے کہا 600 سال تک شہادت حسین کے 600 سال تک زمین سر شبد و شاداب رہی، پانی نکلتا رہا تھوڑے سے کھودنے پر، حالانکہ یہ بمبئی کی زمین سمندر کے کنارے ہے، تھوڑا سا کھودو تو پانی اس میں بھی نہیں نکلتا، کم سے کم 4-5 فٹ گھسنا پڑتا ہے زمین میں، لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تھوڑی سی کھودو پانی نکل آتا تھا، اتنی سر شبد و شاداب زمین۔ تو میں نے کہا یہ 600 سال کے بعد اچانک بنجر کیسے بنی؟ تو مولانا فاروق صاحب کا جواب آپ کو کیسا لگا بتائیے گا مجھے ضرور کامنٹ کر کے۔ اب آگے آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں پانی موجود تھا یا نہیں تھا۔ کربلا میں پانی بند کیا گیا تھا یا نہیں؟ جواب دیں آپ، بند کیا گیا تھا نا؟ امام حسین کو پانی کی ضرورت، ننھے علی اصغر کو پانی کی ضرورت، علی اکبر کو پانی کی ضرورت، شہر بانو کو پانی کی ضرورت، جتنے بھی امام حسین کے خیمے میں تھے سب کو پانی کی ضرورت، لیکن کوئی ایک دعا مجھے کربلا میں ایسی بتا دو جس میں امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا ہو مولا مجھے پانی چاہیے تو انتظام فرما دے۔ کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا سوچو، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے تھے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ میرے لہتے جگر اسماعیل کو پانی کی ضرورت ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، تو ایڑیاں رگڑتے ہی پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ آج بھی ہم آب زمزم پی رہے ہیں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ ہی کا نتیجہ تو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیاسا دیکھا تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اذ استسقى موسیٰ لقومہ فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب انہوں نے عرض کیا کہ میری قوم پیاس سے پریشان ہے، تو مولا نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مار۔ عصا کو پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے پتھر پر عصا مارے تو 12 پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام مرض میں گرفتار ہیں، صحت یابی کی ضرورت ہے، تو قرآن کہتا ہے رب نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پیر زمین پر مار، اس میں سے جو پانی نکلے اس پانی کو پی لینا اور اس کو بدن پہ ڈال دینا، اس سے تجھے صحت مل جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پہ ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور اسی پانی سے حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل بھی کیا اور اس پانی کو پی بھی لیے، جس سے اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ تو
तो इधर अय्यूब अलैहिस्सलाम की ठोकर से पानी निकल रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम के असा से पानी के चश्मे जारी हो रहे हैं, इस हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के रगड़ से पानी का चश्मा फूट रहा है। मैं अपने करीम से पूछता हूं, मेरे मौला, करबला में भी तो पानी की जरूरत थी, आखिर वहां पानी क्यों नहीं? तो जवाब मिलेगा, इस्माइल को जरूरत थी एड़ियां रगड़े, मूसा अलैहिस्सलाम को कौम के लिए पानी की जरूरत थी, असा पत्थर पर मारा। अय्यूब अलैहिस्सलाम को पानी की जरूरत थी, ठोकर मारी। अगर मेरा हुसैन भी अगर ठोकर मारता और पानी का सवाल करता तो उसे भी दे दिया जाता, लेकिन मेरा हुसैन मेरे फैसले पर राजी था, मांगा नहीं, चुप रहा, इसलिए मैंने उसे पानी नहीं दिया। यह है मकाम रजा का वो मर्तबा कि मौला मैं तुझसे क्या कहूं, मुझे तो तुझसे कहने में हया आती है, जो तेरा फैसला। अगर तू ये चाहता है कि मैं प्यास में गर्दन कटा के आऊं तो मैं इसमें भी खुश हूं। मेरी खुशी वही है जिसमें तेरी खुशी है, मेरी रजा उसमें है जिसमें तेरी रजा है। मेरे परवरदिगार, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, जिस हाल के अंदर तू मुझे बुलाना चाहे मैं उस हाल के अंदर तेरी बारगाह में आने के लिए तैयार हूं। नाज़रीन इकराम, वीडियो का खुलासा यह है कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसारों के लिए 10 मुहर्रम को ही पानी बंद कर दिया गया था। कई मोतबर किताबों में यह रिवायत मौजूद है और अच्छे बड़े बड़े उलमा ने इस वाक़या को बयान किया है। लेकिन कुछ उलमा जो जैसे अहले हदीस के और अभी तारिक मसूद साहब कह रहे थे कि नहीं, ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कोई मोतबर किताब का हवाला दें। अगर आपके पास हवाला नहीं है तो इमाम हुसैन और अहले बैत के बारे में इस तरह की गुस्ताखी आप ना करें, क्योंकि तमाम मोतबर उलमा ने यही बयान किया है। तमाम मोतबर उलमा का इसमें इत्तफाक है और तारीख की मोतबर किताबों में भी ये रवायत मौजूद है। लेकिन जो उलमा कहते हैं कि नहीं, पानी बंद नहीं किया गया था, उनके लिए पानी दस्तयाब था, तो उनका कहना सही है या गलत है, कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। मौलाना फारूक साहब का जवाब आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।